بیٹھے حضرات علامہ و مولانا منظور عالم صاحب، ان کا بھی بیان سننا ہے، پھر آپ کے چہیتے مقرر مفتی سعد النجیب صاحب کو بھی سننا ہے۔ آئیے ایک دو شیخ کر جناب منظور عالم صاحب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ زمانے میں جسے کاغذ و قلم میسر ہو، زمانے میں جسے کاغذ و قلم میسر ہو، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ ارے خدا توفیق دیتا ہے، ارے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت پہ آتے ہیں، ارے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت پہ آتے ہیں۔ ارے کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ جناب فضل الدین صاحب پردھان صاحب بیٹھے ہیں، ان کی توجہ چاہوں گا کہ سبھی کا عرش کی تختی پر نام تھوڑی ہے، سبھی کا عرش کی تختی پر نام تھوڑی ہے۔ ارے میرے صحابہ کے کوئی ہم مقام تھوڑی ہے، ارے صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہے، ابو لہب کی طرح تان جھان تھوڑی ہے۔ یہ شاعر جب بنارس کے شاعر جناب ہاشم قدوسی تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے۔ ارے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آج جو صاحب مسند ہے کل وہ نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہے کل وہ نہیں ہوں گے۔ ارے کرایہ دار ہے ذاتی متان تھوڑی ہے۔ ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ارے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہاں کے نوجوان کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، لنگے بھوچے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، لنگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ ارے اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ آئیے استقبال کریں حضرت مولانا منظور عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور اپنی نورانی و حقانی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر محترم معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی ماں بہنوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ جلسہ میں ہمیشہ کنٹرول کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ان کنٹرول کام یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تقریباً ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا،
9 بجے، لیکن ابھی بج رہا ہے 11۔ 2 گھنٹے کے کو میک اپ کیسے کیا جائے گا وہ تو خیر جلسہ والا سمجھے گا، ہم لوگوں کو کیا ہے آ کر کے 2-4 باتیں کرنا ہے، نکل جانا ہے۔ آدمی ذہن بنا کے چلتا ہے کہ بھائی کیسے چلنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا فرق ہونا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو کیا منگا لیتے ہیں بڑے بڑے شاعروں کو، یہ تو جب تک پورا ان کا ناک تک نہ آ جائے یہ بیٹھنے والا ہے نہیں۔ ارے 2-4 کلام قاعدے کا سنا دیے ہو گیا، اب یہاں گھنٹوں گھنٹہ یہ کان کی عیاشی، ہم لوگ اس کو پسند زیادہ نہیں کرتے۔ ہاں 2-4 اشعار ہوئے قاعدے کے ہوئے، نعت نبی پر بہت بہترین ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ مجمع ہی بالکل بیچارہ اکھڑ جائے۔ اور اتر دیناج پور کا مسئلہ یہ ہے، میرا تلخ تجربہ آج سے نہیں، سن 80 سے لے کر کے 2020 تک ہی ہے کہ 11:30-12 بجے کے بعد آدمی رکتا ہے نہیں۔ اسی نسبت سے کام کرنا چاہیے کہ جلسے کا مقصد حاصل ہو جائے، آنے والے کو بھی کچھ مل جائے، اور یہاں جلسہ کرنے والے کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ پوری ہو جائے۔ میرے پاس فرمائش کا ڈھیر ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں پر بولنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں بول پاؤں گا۔ میں کل وعدہ کیا تھا بس 2-3 باتوں کا اشارہ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ جیسا تیرا دال بھات ویسی میرا فاتحہ۔ آپ موٹا موٹا مطلب کہ ران رکھو گے تو فاتحہ جم کے ہوگا، اور کمزور سمجھو رکھو گے تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین وللضالین، بیچ میں سب چھوڑ دیا۔ تو یہی حال ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایسا مت کیجئے، جلسے کو کنٹرول سے چلائیے، اور ناظم جلسہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کنٹرول سے کام کرنے کا۔ اب مزہ آ رہا ہے، چل رہے ہیں تو بھائی ایک کام کیجئے نا، جلسے کے بعد میرے خیال سے میں نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مزمل حیات کا بالکل پورا رس نچوڑ لینا ہے، ایسا حال میں بھیجنا ہے کہ وہ کل اور پرسوں کے لیے سوچتے رہے۔ تو کیا کام کرو، پہلے جلسہ کر لو اور اس کے بعد ان کو لگا دو، جوڑ دو ان کو، بالکل دیکھیں یہ بادشاہ کتنا چلتا ہے، چلے دیکھیں کتنا چلتا ہے، پوری رات بیٹھ کے سنتے رہیں گے۔ کیوں سنیں گے انگریز؟ ہاں، اس لیے میں یہ مشورہ دیا تھا، لیکن یہ لوگ ہمارے مشورے پر جب کام نہیں کرے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جن لوگ شوقین ہیں اور نعت کے اشعار کے، وہ بیٹھ جائیں گے، یعنی 12:30-1 بجے تک جلسہ ہو جائے گا، اس کے بعد پوری رات صبح فجر تک مزمل حیات کو جوڑ دیجئے۔ وہ تھکنے والا ہے بھی نہیں، وہ پرانا ہمارا کیا ہے تجربہ کیا ہوا وہ آدمی ہے، اور اس کو چلاتے رہیے، سنتے رہیے۔ بہرحال آپ لوگ بیٹھیے۔ میں کل وعدہ کیا تھا کہ اس آیت کا کم سے کم ترجمہ تک پہنچ جاؤں، میں تو سوچا تھا کچھ تفصیل کروں، لیکن تفصیل ہو نہ سکا۔ کل میں 2 وعدہ واقعہ کیا تھا، لیکن 1 پورا ہوا تھا، اس کے بعد جو میں ٹائم دیکھا میں بیٹھ گیا، کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے وہ نہیں ہے کہ اب جو اتنا وعدہ کیا ہوں اتنا چلنا ہی چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جہاں مطلب یہ کہ ٹائم ہوا زیادہ سے زیادہ 5 7 10 منٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بیٹھ جائے۔ بہرحال میرے دوستو اطمینان سے بیٹھیے آپ، یہ جلسے کے آخری نشست ہے، تھوڑی سی دیر سویر ہوگی، اور ان لوگوں نے بھی جلسہ سجایا ہے بڑی مقصد کے ساتھ، ان مقصدوں کو بھی ہمیں آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت خود اتر کے تو آئیں گے نہیں، ہمارے آپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر کیا بہت سارے کام لیں گے اور ہمیں کرنا ہے، اور اسی کو اللہ کو آزمانا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں۔ کیسا رسول ہیں؟ صفت اخلاق کے اندر میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، دوسرا واقعہ کے طرف میں چلنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس بات پر ترجمہ کر کے چل رہا ہوں۔
دوسرا واقعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے۔ میرے دوستو، ہم کو اس پر تھوڑا سا اترنا چاہیے، ہم کو تھوڑا سا اس پر اپنے آپ کو آزمانا چاہیے اور اپنے دلوں کے اندر جگہ دینا چاہیے۔ جب آپ نبی کا ماننے والے ہیں، جب رسول اللہ کے آپ عاشق ہیں، تو عشق رسول کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ نبی کا اخلاق کچھ اور ہو، میرا اخلاق کچھ اور ہو۔ یہ تو منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کا ماننے کا کیا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو بلکہ کیا ہے؟ آدمی سب سے بڑا نالائق ہے جو نبی کا نام لیتا ہو، کام آ جائے تو پیچھے ہٹ جائے۔ باپ کو کہے کہ ابا جان آپ سے بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے، میں بہت مانتا ہوں۔ ابا کو پیاس لگی، کہا بیٹا ایک گلاس پانی لا دو، کہا ابا جان یہ کام نوکر کا ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہوئی میرے دوستو۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی آپ نہ کہیں کہ ابا آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، لیکن ابا کی جو ضرورت ہے، کہا کہ بیٹا تھوڑا ہم کو پانی چاہیے، فوراً بیٹا دوڑتا ہوا جائے پانی لا کے حاضر کر دے، جو ضرورت ہے ان کو پوری کر دے۔ محبت کا لفظ لینا اور محبت کا کیا بولنا ضروری نہیں ہے، کام اصل چیز ہے۔ یہی چیز ہماری شریعت بتاتی ہے کہ دیکھو زیادہ نعرہ بازی سے کام نہیں لو، اور زیادہ کیا محبت کا کیا آواز دم مت بڑھو، بلکہ کیا ہے عمل کے اوپر اتر جاؤ۔ جیسے حضرت مولانا ممتاز صاحب مدد اللہ نے بتایا، تین کام آپ گرے سے باندھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ عقل حلال ہونا چاہیے، پاک کھانا کھائیے۔ ناپاک کیا ہے لقمہ سے انسان کے اندر جو خون بنتا ہے وہ حرام خون بنتا ہے، اس سے جو عبادت کرے گا وہ عبادت مقبول نہیں، مردود ہوگی۔ دوسری بات آپ نے بتایا کہ نبی کا طریقہ کو اپنا لو۔ نبی کا طریقہ جو ہے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، ساری جلسہ جلوس میں نبی کا طریقہ اپنا لو، یہ کیا ہے تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تیسری بات آپ نے بتایا کہ کیا کر لو، کسی کو اپنے سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور جلسے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے یہیں سے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی پریشان ہے، کوئی کچھ ہے، ذمہ دار پریشان ہے، اب میں بھی ادھر سوچ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، تو کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ تین کام کرو گے فقط دخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جائے گے۔ اب اس تین چیز پر تفصیل بہت بڑی ہے، مولانا نے جو شارٹ میں بتایا ہے، اور اس کو میں بھی نہیں بول رہا ہوں، بس اتنا سوچ کے ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو بتایا تھا محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، یہی عنوان میرا باقی تھا۔ اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس جگہ اتار کر کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو، گھر میں، باہر میں، برادری میں، خاندان میں، گاؤں میں، علاقے میں، کہ ہم کتنا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جانی دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچایا، آپ نے پیار و محبت کے ساتھ اس کے کیا کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے کیا بڑی اخلاق کریمانہ ان کے ساتھ پیش کیا۔ میرے دوستو یاد رہو، اخلاق کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ میرے دوست جتنے نبی دنیا میں آئے یہ سب کے سب کوئی تو اخلاق حسنہ میں تھے، کوئی اخلاق کریمانہ میں تھے۔ تفسیر کرتا تو وہ ٹائم لگتا، مگر آپ کو سمجھانا چاہیے۔ اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ہمارے آپ کے محبوب و پیارے ہیں، آپ ہی کے اوپر ہمارا سب کچھ ہے، ایمان ہے۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا، سب سے بڑے کیا اخلاق والے آپ تھے، آپ سے بڑھ کے اخلاق والے دنیا میں آدم سے لے کر کے جناب رسول اللہ تک، حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کسی کے اندر یہ بات نہیں تھی، کسی کے اندر اخلاق حسنہ تھا، کسی کے اندر اخلاق کریمانہ تھا، لیکن اخلاق عظیمہ کسی نبی میں نہیں۔ لیکن میرے آقا کے اندر یہ تینوں صفتیں خدا نے داخل کی تھی، اخلاق حسنہ آپ کے اندر تھا، اخلاق کریمانہ آپ کے اندر تھا، اخلاق عظیمہ بھی آپ کے اندر تھا۔ میرے دوستو اخلاق عظیمہ کو میں سمجھا رہا ہوں، اب اس کو تفصیل کروں تو پھر بڑا لیٹ لگ جائے گا، اس لیے منتظمین کی طرف سے ہے کہ بہت جلد مقصد میں آ کر کے آپ نکل جائیں۔ میں مقصد ہی پہ بہت جلد آ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بہت کم ٹائم کے اندر 2-4 باتیں سمجھا دوں گا۔ یہ تین چیزیں آپ سمجھے، اخلاق حسنہ،
کوئی آدمی اگر کیا ہے کسی کے ساتھ ملے تو تھوڑا سا ہنستا ہوا ملے، پیار سے ملے، محبت سے ملے، سمجھے، یہ ہے اخلاق حسنہ ہے، اخلاق کریمانہ، کہ آدمی کیا ہے کوئی کیا سلام کرے السلام علیکم تو تھوڑا جواب آگے بڑھا کر کے دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑا سا کیا ان سے آگے بڑھ گئے۔ کوئی آدمی آپ کو اگر 2-4 روپے کا ہدیہ تحفہ دے دیا تو آپ بھی اپنے جیب سے کم وہ 10 روپیہ کا نکالا ہے تو آپ کم سے کم 11 روپیہ کا کوئی ان کو بھی کیا ہے ہدیہ پیش کر دیجئے۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے، یہ بڑی مہربانی ہے۔ دوستو آج ہمارے اندر یہ کہ لینا جانتے دینا تو جانتے نہیں ہے، یہ اخلاق کریمانہ تو ہم سے نکل چکا ہے۔ کوئی آدمی ایک عطر کی شیشی دے رہا ہے تو آپ محبت سے لے لیا اور چل دیا راستہ پکڑ کر کے، لیکن آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے قلم بھی نکال کے کم سے کم ان کو دے دیجئے۔ آپ نے عطر دیا، یہ ہمارا کم سے کم قلم آپ لے لیا کہ لے لیجئے۔ آپ کوئی محبت سے کیا کچھ دے رہا ہے، آپ بھی ان کو کچھ ہدیہ دے دیجئے۔ وہ پیار پیش کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خالی لینا جانتے ہیں، کچھ دینا اور واپس کرنا نہیں جانتے۔ یہ میرے کیا ہے اکابرین کا حال تھا، جب ان کو ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ ان کو کیا واپس کچھ دیا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ بھی ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ فرمایا کوئی ہدیہ دے دے تو اس کا بدل میں کچھ بھی ہدیہ پیش کر دو، اس لیے کہ اگر 2 دن بعد آ کر کے کہے میرا عطر واپس کرو تو آپ پر لازم ہے کہ واپس کرنا پڑے گا، لیکن آپ جو خرچ کر چکے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ 2 دن جو عطر لگا چکے بدل میں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اگر تم نے بدل دے دیا تو اب اگر وہ مانگ کرے تو اس کو حق نہیں رہتا ہے، نہیں صاحب میں نہیں دوں گا، آپ نے ہدیہ دیا تھا، میں نے بھی آپ کو ہدیہ عوض میں دے دیا تھا، اس لیے ان کو حق نہیں پہنچتا ہے واپس مانگنے کا۔ اس لیے یہ ہمارے اسلام نے اس بات کو سکھایا، کوئی ہدیہ دے دو تم بھی پیش کر دیا کرو۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ نہیں خالی صرف سنتے چلے جائیں گے۔ ایسا کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس طریقے سے کیا کوئی چیز پیش کرتا ہو۔ اخلاق کریمانہ ہے، اخلاق عظیمہ۔ اور یہ بات ہے کہ اخلاق عظیمہ جو آدمی اگر ایک ذرہ اس کے طرف قدم بڑھا دے تو یہ اپنا کیا جان حاضر کر دے، میں جو بات ضرورت ہے میں پوری کر دوں۔ اگر وہ کبھی کسی موقع پر آپ کو کیا آواز دے دے، کبھی اس نے سلام نہیں کیا، کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ آپ کے اوپر کوڑے ڈالتا رہا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا رہا، وہ آدمی کبھی کسی ضرورت میں پڑ جائے تو اس کے اوپر جان نچھاور کر دیا جائے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ تھا۔ وہ بڑھیا جو کوڑا گراتی تھی، جب ایک دن کوڑا گرنا بند ہو گیا تو آپ کے دل میں کیا ہے بڑی تکلیف ہوئی کہ آج کیا بات ہے کہ کوڑا نہیں گرا ہے۔ میرے بھائیو آج بھی وہ کھڑکی نظر آتی ہے۔ اللہ نے اگر حج کا نصیب کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کیا ہے جب آپ خانے کعبہ سے نکل کر کے آ جائیں گے کہاں پر، صفا مروہ پر، اور صفا مروہ سے نکل کر کے جب آگے بڑھیں گے جہاں لیٹرین وغیرہ بنا ہوا ہے، آپ نظر کریں گے اوپر ایک کیا ہے پہاڑ پر ایک مکان بنا ہوا ہے، چھوٹی سی کھڑکی وہاں کیا بنی ہوئی ہے۔ آج تک سعودیہ نے اس کھڑکی کو رکھا ہے یاد کے طور پر، قیامت تک شاید کیا یہ باقی رہے گا۔ اس کھڑکی سے وہ بڑھیا کیا کوڑا میرے آقا پر گراتی تھی۔ ایک دن کوڑا گرنا بند ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہو گئی، نہ جانے بڑھیا کس حال میں ہوگی۔ سوچنے کا مقام ہے ہم پر اگر اس دن نہ گرے، سب دن گرتا رہے ایک دن نہ گرے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا کیا ہے بہت بڑی کیا ہے مہربانی ہے کہ آج کیا ہے وہ کوڑا ہم پر نہیں گرا۔ آپ اتنا اگر محبت والی ہیں تو اتنے ہی کریں گے، لیکن میرے آقا پر قربان جائیے، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر کے دروازے پر جا کر آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی، بوڑھی کیا ہے وہ بیمار تھی، نکلتی ہوئی کڑھاتی ہوئی آئی، کہا کہ محمد کیا تم تو ہمارا سب سے پکا دشمن ہو اور تم آج ہماری کنڈی کھٹکانے؟ کہا بوڑھی ماں میں اس لیے آیا کہ تو روزانہ ہم پر کوڑا گراتی تھی، آج کوڑا نہیں گرا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ شاید تم کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، میں تمہاری کیا پریشانی کو سمجھنے پوجنے آیا ہوں۔ تم بیمار ہو میری ماں، ہم تمہارے لیے دعا بھی کریں گے، ہم تمہارے لیے دوا بھی کریں گے، جو ضرورت ہوگی ہم پوری کریں گے۔ بوڑھی کو اس بات کو سننا تھا کہ جس پر میں نے اتنی کیا ہے مصیبت ڈالی اور اتنا کوڑا ڈالا اور ہمیشہ تکلیف پہنچایا، آج وہ آدمی ہمارا عیادت کو آیا ہے، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا
تھا وہ پوچھنے تک نہیں آیا، بوڑھی قدم پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آج اب کلمہ پڑھا دو، سمجھ میں آ گیا تو ہی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ لیکن ہمارے اندر کتنا اخلاق ہے، ہم نبی کے کتنا پیروکار ہیں، سنت کے کتنا جاننے اور ماننے والے ہیں۔ آج ہم کو کوئی ایک گالی دے دے تو دوسرے ہم کیا اسی وقت سے عہد کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تمہاری کا بدلہ ہم لیں گے، بتاتے ہیں تم نے ہم کو ایک گالی دی ہے، موقع آنے دو تم کو 10 گالیاں دیں گے۔ میرے بھائیو، آدمی طاق میں لگا ہوا بیٹھا رہتا ہے، محلے کے اندر، سماج کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر، باپ بیٹوں کے اندر، بیٹی ماں کے اندر، ساس بہو کے اندر یہی ہمیشہ کیا امنگ ہوتا ہے کہ تو نے ساس نے اگر ایک گالی دی، بہو بھی طاق میں لگی رہتی ہے، کب بڑھیا موقع میں آتی ہے اس کو 10 گالیاں دیں گی۔ اب بڑھیا کیا ہے، آ گئی موقع میں، اب وہ 10 گالی کیا ہزاروں گالی، یہ بوڑھی ہے وہ جوان ہے، وہ تو بوڑھے پہ میں ایک گالی دی تھی، یہ جوان کیا ہے جب تک 1000 نہیں دے گی تب تک خاموش نہیں بیٹھے گی۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم عورتوں پر نہیں، ہم اپنے آپ کو بھی جانچ کر کے اور تھوڑا سا کیا ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہم اخلاق نبی پر کتنا ہیں، نبی کی کیا سیرت پر کتنا چلنا چاہتے ہیں، نبی کی سنتوں پر کتنا ہمیں اعتبار ہے اور کس طریقے سے اس کا امتی بن کے ہم چلنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا انہی اسباق کو دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیا درس دے کر اس دنیا سے گئے، قیامت تک کے لیے ساری امت کی ذمہ داری دی۔ اے امتو، تم ہماری اخلاق کو کیا اپناتے رہنا، جب تک تم ہماری اخلاق کو اپناؤ گے میں تمہیں کیا ہے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی طاقت تم کو ذلیل نہیں کر سکے گی۔ آج ہم ذلیل اس لیے ہیں کہ ہم نے کہتے ہیں، دیکھیے نا آج کل، ہاں ہم کو نبی سے محبت ہے، عاشق نبی ہیں، ہاں نعرے رسالت، نعرے تکبیر سب چل رہا ہے، لیکن کسی سے بھی پوچھئے کہ کس کو کتنا اخلاق کے ساتھ تم پیش آتے ہو، وہ سب کا وقت پر نظر آ جاتا ہے۔ ساری چیزیں اب تفصیل کا ٹائم نہیں ہے چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، بس اخلاق کے عظیمہ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی اتنے اخلاق کے تھے، وقت ہے ایک مرتبہ آپ پورے قافلہ کے ساتھ ایک جگہ پر گئے، تھک گئے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کافی تیز تھی، زمین تپ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ کچھ دیر یہاں پر آرام کر لیا جائے۔ کافی دھوپ کے اندر آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک جگہ پر لیٹ گئے، باقی صحابہ دور جا کر کے اور کیا ہے درختوں کے نیچے جا کر کے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ دشمن طاق میں تھا کہ کب موقع ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دوں، ایک ہی دفعے سے آپ کا کام تمام کر دوں۔ یہ طاق میں لگا ہوا تھا، موقع غنیمت سمجھا کہ محمد رسول اللہ اکیلے سوئے ہوئے ہیں، صحابہ ادب کی وجہ سے دور میں جا کے لیٹ گئے، دوسرے درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ آپ کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل ہمیشہ جگا ہوا رہتا تھا۔ ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی ہے سوتا ہے، لیکن نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس لیے ہم لوگ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انبیاء سوتے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل جگا ہوا رہتا ہے، وہ باوضو ہمیشہ رہتے ہیں، بے وضو کبھی نہیں ہوتے، سو بھی جائے تو بھی ان کا وضو باقی رہتا ہے، وجہ اس کی یہی ہے۔ میرے آقا سو گئے، دشمن جی انشاءاللہ ہم تو چاہ بھی رہے، جلدی چاہ رہے تھے، لیکن ہم کریں تو کریں کیا، اپنے مضمون کو پورا کر کے تب نہ کوئی بات کہیے گا جی۔ اور بھی ہمارے پاس بہت بڑی یہ ہے، وہ حکم ہے یا کہہ لیجئے کہ فرمائش ہے کہ آپ اس پر بھی بول دیجئے، اس پر بھی بول دیجئے، تو میں کہتا ہوں کھل کے ٹائم ہم کو دیجئے۔ آپ لوگ تو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، سارا معاملہ کو کہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، آپ لیتے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی تلوار کو درخت کے ٹہنی پہ لٹکا دیا۔ یہ واقعہ کو آپ سنے ہوں گے، میں تھوڑا سا توجہ دے کر کے تھوڑا سا آپ کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک واقعہ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ واقعہ جانتے ہیں، لیکن کیا تازہ ہم کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ نے کیا ہے گردن کی، آپ نے اپنی تلوار کو اسی پیڑ کہیے آپ کو گاچھ سمجھتے ہیں، اس گاچھ کے ٹھال پر لٹکا دیا۔
اور لٹکا کے اب سو گئے. دشمن آیا, آنے کے بعد انہوں نے تلوار کو وہاں سے نکال کر میان سے نکالا, ننگی تلوار لے کر کے آپ کے سینے کے سامنے کھڑا ہوا. آپ کی آنکھ بھی کھل گئی مگر آپ لیٹے ہوئے ہیں. دشمن کیا کہتا ہے, اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, بتاؤ تم کو مجھ سے آج کون بچائے گا. تم نہتے ہو, سوئے ہوئے ہو, میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تمہاری ہے جو بڑی تیز اور دھاردار ہے, اور ایک ہی وار کے اندر تیرا کام میں تمام کر دوں گا. اب تو اٹھنے سے پہلے ہی کیا ہے تیری گردن میں جدا کر دوں گا. بتاؤ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. آقا مولا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پر یقین تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کل میں بتا چکا ہوں جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا, بغیر اللہ کے حکم کا کچھ نہیں ہوگا. لیکن آج کل ہم لوگ کہتے تو ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوگا, لیکن مولوی صاحب اگر کہہ دے ایسا کرو تو کہے گا نہیں مولوی صاحب پہلے سوچنے دو یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے بات, میں ابھی لا رہا ہوں تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں آپ نے کہا, او میرے دشمن مجھ کو اللہ بچائے گا. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. اس لفظ میں وہ درد, وہ کشش, اور وہ کیا ہے ہیبت تھی, اور وہ کیا ہے خوف کہ اس زبان سے نکلی جناب رسول اللہ کے کہ اللہ. یہ لفظ سننا تھا کہ دشمن کا ہاتھ کپ کپانے لگا, پیر بھی تھر تھر کانپنے لگا, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گیا, اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ تلوار کدھر گئی. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے تلوار ہاتھ میں لی, اور لینے کے بعد دشمن کھڑا, آپ بھی کھڑے. اب دشمن کے ہاتھ میں تلوار نہیں, نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے. آپ نے پوچھا اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. دشمن کو چونکہ خدا پر بھروسہ نہیں, اللہ پر ان کو کیا ہے اعتماد نہیں, تو دشمن نے کہا وہ آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. کہا مجھ کو تم کیسے کہتے ہو کہ میرے سوا کوئی نہیں بچا. کہا کہ انتا اخ الکریم, آپ مہربان بھائی ہیں. عربی کے اندر اخ کا لفظ بڑی محبت و پیار کے ساتھ لیا جاتا ہے, اور آگے اس نے جملہ تاکید کا بڑھایا کریم کا کہ آپ اخ کریم ہیں, پیارے مہربان کا ہے بھائی ہیں. آپ سے آپ چاہیں تو مجھے بچا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. سوچو ایسے بھیانک دشمن جو جانی دشمن ہے, آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, وہیں پر کیا آپ کو کیا چیلنج کر رہا ہے, اور آپ کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو اس دشمن کو آپ کو قتل کر دینا چاہیے, مرڈر کر دینا چاہیے. لیکن قربان جائیے آقا مولا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیمہ پر. آپ نے کہا جاؤ, تم نے بھائی کہا ہے اس لیے بھائی بھائی کو قتل نہیں کرتا ہے, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اتنا سننا تھا کہ پیر پہ گر پڑا, کہا کلمہ پڑھا دیجیے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, کل بھی کہا تھا کہ اسلام پھیلا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلواروں کے زور سے ایمان پھیلایا. وہ نالائقو, بے وقوفو, احمقو, تم کو سمجھ میں بات نہیں. بالکل کیا ہے اسلام پھیلا ہے, لیکن تلوار کیا ہے وہ نہیں جو لوہے کا تلوار ہو, اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے. یہ بہت بڑا آپ کا کیا ہے قربانی تھی. میرے دوستو, یہ ہم آپ اپنے دلوں کے اندر تھوڑا جگہ دیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں, اپنے برادریوں کے ساتھ ہم معاملہ کیا کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں, اپنی قوم کے ساتھ کیا مسئلہ کرتے ہیں, غیروں کے ساتھ ہم کس طریقے سے چلتے ہیں. میرے دوست, ہمارا اسلام نے غیروں کو بھی تکلیف دینے کو پسند نہیں کیا. میرے بھائی, اگر یہ جانور کا ذبح کرنا ہو تو آقا نے فرمایا کہ جانور کو ذبح تو کرو گے, اس کو کاٹو گے, لیکن دھار دار چاقو سے کاٹنا, بے دھار چاقو سے مت کاٹنا, تکلیف ہو جائے گی. جانور کو بھی ذبح کرنے میں اسلام نے رعایت کا کام کیا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام.
یہ ہے محمد رسول اللہ. سمجھے نبی کتنے بڑے ہیں؟ ٹائم نہیں. آگے فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کا واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بالکل رحم دل ہیں، ایک دوسرے پر نچھاور ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اگر 2 بیوی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب اگر میری ایک بیوی کو آپ پسند کر لیتے ہو تو بولو کون سی بیوی پسند آپ کو ہے، اس کو میں طلاق دے دوں تو بیاہ کر لو، تو شادی کر لو. جی دوستو، اپنی بیوی بھی دینے کے لیے کہ حلال طریقے پر بتاؤ کون سی بیوی آپ کو کیا پسند ہے. یہی ہوا تھا جب ہجرت کا موقع ہوا تھا، جب ہمارے کیا ہے مہاجرین یہ صحابہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو بیویوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے، کچھ لوگ ایسے جو بن بیاہ تھے. بہرحال حالات جیسا آیا تھا ان واقعات پر نہیں جاؤں گا. صحابہ اللہ کے نبی نے کہا او انصارو، ان لوگوں کو اپنا اپنا کیا ہے ایک آدمی لے لو، اپنا اپنا کیا گھر میں لے کے چلے جاؤ. یہ لوگ بے گھر ہے، تم لوگ گھر والے ہو. ہر ایک انصاری صحابی نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے گھر میں لے کر کے گئے. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھائیے، آپ ہمارے ساتھ پیجئے. پھر ذہن میں بات آئی ہمارے پاس بیوی 2 3 ہے اور ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے، یہ مکے سے آئے ہیں. کہا کہ بھائی جان یہ ہماری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ قبول کر لیں، میں ان کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، آپ نکاح کر لیں. اور آپ کا مکان جو ہوتا ہوا بیچ میں کیا انہوں نے کیا ٹٹی لگا دیا، دیوار لگا دیا، آدھے میں آپ رہی آدھے میں میں رہتا ہوں. جو کہ اس کا زمین جائیداد تھی وہ ساری کھیتوں پر لے کے گیا. کہا کہ آدھی کھیت آپ لے لیں، آدھا ہم لے لیں گے. ہر چیز میں بٹوارا کر دیا. جیسے سگا بھائی 2 ہو باپ کا، اب باپ کا 2 سگا بھائی آدھا پاتا ہے. ان صحاباؤں نے یہ بھائی پر پوری کیا تقسیم کر دیا، حالانکہ ان پر ضروری نہیں تھا. یہ اخلاق کے نمونہ کے ماننے والے رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں نبی کے ماننے والے آپس میں ایسے رحم دل ہوا کرتے تھے. واقعہ بہت اور ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا. اور کیا ہے آگے فرما وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر آ جائے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں مرتے وقت بھی صحابی نے ایسا جواب دیا، علماء موجود ہے پوچھ لو. حضرت خباب سے پوچھا کہ اے خباب تمہارے نبی کے پیر میں کانٹا چبھو دوں تو کیا تم پسند کرو گے؟ کہ قسم خدا کی میرے نبی کے پیر میں کانٹا تو کانٹا، اگر تھوڑا ایک پتا بھی کیا ہے تم چل کے ٹھیک کر لو چلا کے مار دو تو میں اس کو بھی پسند نہیں کروں گا. اور جب تک اس کا بدلہ نہیں لوں گا خدا سے مرنے کی تمنا بھی نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ تیرے نبی کی گستاخ کو میں تباہ و برباد نہ کر دوں. میرے دوستو یہ میرے آقا کے ماننے والوں کا حال تھا کہ اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں بڑے سخت مزاجے لوگ تھے. نبی پر تھوڑا آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کرتے. آج ہمارے نبی پر ہزاروں آنچیں آتی ہے. کئی آدمی ہو جو آج کیا ہے دعائیں کر رہے ہو. آج فرانس کے اندر کیا کیا حالات و واقعات آیا آپ نے ان کو دیکھا، لیکن آپ پر کیا ہے آپ مزے سے کھاتے ہو پیتے ہو. نبی کے گستاخ کیا دندناتے ہوئے گھومتے ہیں. لیکن قربان جاؤ اس نوجوان پر جو اپنے استاد کو استاد نہیں سمجھا. ہمارے ہاں اسی وقت استاد کو استاد سمجھا جائے گا. اسلام نے اسی وقت ان کو ماننے کا دیا. جب تک تم کیا اپنے دائرے کے اندر رہو، دائرے سے نکل کے جاؤ گے تو استاد و شاگرد پہچانا نہیں جائے گا. استاد نے کیا نبی کی کارٹون بنا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی، دوسروں کو کیا بتانا شروع کیا، لیکن اس بچے کو کیا برداشت نہیں ہوا، اس استاد کے سر قلم کر دیا. دوستو یہ ہے اسلام ہمارا کہ مسلمان کبھی بھی کفر کے مقابلے میں سمجھوتا نہیں کیا کرتا، ہمیشہ اپنے اسلام کو تازہ رکھا کرتا ہے، ایمان کے اوپر مرنے مٹنے کو فخر محسوس کرتا ہے. یہ ہے کیا صحابہ کا حال، رحماء بینہم. اور آگے اشداء علی الکفار، اور آگے فرمایا یہ نبی کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو تم جب غور سے تھوڑا دیکھو گے سمجھ میں بات آ جائے گی. کیا ہے؟ ترا
تراہم رکعا سجدا، ان لوگوں کو رکوع میں کبھی سجدے میں دیکھو گے، اور یہ رکوع سجدے کی حالت میں دیکھتے دیکھتے ایسا ہوگا کہ پیشانی میں ان کی کیا ہے داغ اور دھبے بھی آ جائے گا۔ جب آدمی زیادہ نماز پڑھے گا اور رکوع سجدے کیا کرے گا تو یاد رکھو میرے بھائیوں پیشانی میں کیا داغ آ ہی جائیں گے۔ آج تو کچھ عقل سے پیدل لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ کیا ہے پیشانی میں داغ، یہ کیا ہے کسی اور لوگوں کی علامت ہے۔ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، قرآن کو جھٹلانے والوں تھوڑا سا قرآن کا دھیان دو، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے اور کہیں تمہاری جماعت تباہ نہ ہو جائے۔ جماعت بچانا چاہتے ہو تو کیا ہے ایسا جملہ مت اختیار کیا کرو کہ کیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ اس لیے رکوع سجدے کرتے ہیں، اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ سے کیا ہے محبت کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں آپ کی اس آیت کا تھوڑا میں نے ترجمہ صرف کر دیا، اب آگے جس نسبت سے آپ یہاں ابھی تشریف رکھے ہوئے ہیں میں اس کے طرف تھوڑا آنا چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ جو ہے یہ مسجد کے سلسلے میں رکھا گیا، مسجد کے نسبت پر نا بھائی، جلسہ سیرت النبی بسلسلے مسجد۔ یاد رکھو مسجدیں کیا ہیں، اس کا پاور ہاؤس مکہ مکرمہ ہے، یہ اللہ کا گھر اس کا پاور ہاؤس ہے۔ اس پاور ہاؤس سے جو بھی آدمی تار جوڑے گا، نیگیٹو اور پازیٹو دو تار ہوتا ہے نا، صرف ایک تار جوڑو گے تو بھی بلب نہیں جلے گا، ایک تار جوڑو گے بلب جوڑے گا نہیں جڑے گا۔ تو مکے کا پاور ہاؤس سے ہمارے مسجدوں کا تعلقات ہے وہ ہے، اور اس میں اعمال جو ہے نبی کا ہے، مدینے والے کا ہے۔ تو اسی لیے مکے اور مدینے کی دونوں کیا ہے نیگیٹو پازیٹو تار کو جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ تار جو اس روشنی میں آ رہی ہے دو کیا تار جڑا ہوا ہے، اب یہ بلب روشن ہے، یہ مرکری روشن ہے، ایک کو چھوڑا دیا جائے تو یہ اندھیرا ہو جائے گا۔ یاد رکھو یہ جتنی مساجدیں دنیا کی ہیں یہ سب کا تعلق اور سب کا کنیکشن پاور ہاؤس مکے سے اور مدینے سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے آج اسلام زندہ ہے اور مسلمان زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ مسلمان زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا جب تک وہ پاور ہاؤس سے اپنا تعلق رکھے گا۔ اس لیے کہا گیا مسجدوں میں جا کے نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا تعلق خدا کے گھر سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا صلاۃ لجاری المسجد الا فی المسجد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسجد کے کیا پڑوس والوں کی نماز نہیں ہوگی، یعنی نماز مکمل نہیں ہوگی، ناقص نماز، لنگڑا لولہا کانا نماز ہے جو نماز مسجد میں نہ پڑھی جائے۔ اس لیے مسجد آپ کی ہے تو مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، چاہے جماعت ملے یا نہ ملے، جماعت کی کوشش بھرپور رکھیں کہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ احساس ہو کہ ابھی ہم جائیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی تو آپ نہ رکیں بلکہ چل پڑیں۔ مسجد کے وقت جو انسان چلتا ہے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر رکھتا ہے اور اس کی برکت کو لے کر کے اپنی جسم پر ملا کرتا ہے، اس لیے وہ تو کم سے کم ثواب آپ کو مل ہی جائے گا۔ اس لیے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں۔ یہ مساجدیں مکہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں پاور ہاؤس سے کیا نیگیٹو پازیٹو تار جڑا ہوا ہے۔ ان مسجدوں کو بنانے کے بارے میں آقا مولا جناب رسول پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا او کما قال علیہ السلام۔ یہ منظور کی بات نہیں ہے، آقا مولا کی بات جناب رسول اللہ کی ہے، جو سچوں کا سچا، پکوں کا پکا، اچھوں کا اچھا ہے۔ آپ کی بات پہ ذرہ برابر کوئی شک و شبہ کرنا یہ ایمان سے کیا ہے آدمی کیا نکل کے ایمان کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس پر پورا یقین جمع کر کے آپ اس بات کو لیجئے کہ میرے نبی نے فرمایا جو خدا کا گھر کے کیا مثل اپنا گھر یہاں اپنے بستی میں بناتا ہے، اپنے محلے میں مسجد بناتا ہے، کیونکہ ان کا کیا ہے وہاں پاور ہاؤس، اور اس پاور ہاؤس سے اپنا گھر کو کیا روشن کرنا چاہتا ہے، اپنے محلے کو روشن کرنا چاہتا ہے، اپنے گاؤں کو روشن کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جو آدمی حصہ لے گا اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، میرے نبی کا قول ہے، یہ سچا ہے، کوئی
کسی ذرہ برابر اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی فرمایا کہ اللہ نے نبی کو کہا کہ جو مسجد دنیا میں بنانے کا جو بھی رقم دیا کرے گا تعمیر کے لیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں ان کے لیے سب سے عمدہ اور اچھا مکان اور گھر بنا دوں گا، اور ایسا گھر بناؤں گا کہ آدمی جو مسجد کے بنانے والے جو کیا ہے مسجد کے پر کچھ خرچ کیا، کل قیامت کے میدان میں حشر کے میدان سے بھی کچھ کیا ہے روشنی چمکے گی۔ جو جنت کو پار کر کے کیا ہے پل صراط پار کر کے جنت جانا ہے، جو پل صراط 1500 سال کا کیا راستہ ہے، لیکن مسجد بنانے والے کو احساس ہوگا حشر کے میدان ہی میں کہ ہمارا گھر چمک رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے کیا منادی آواز دے رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ خدا کا بندہ تیرا گھر سے گھر جوڑا ہے، تیرا گھر سے اپنا گھر روشن کیا ہے، اس لیے مجھ کو ان کے گھر میں مجھ کو کیا اس آدمی کو میرا گھر میں اندر داخل کر دیجئے، وہ میرا کیا ہے پڑوسی ہے، وہ میرا آدمی ہے، اس لیے میرے کیا ہے پیٹ میں ان کو داخل کر دیجئے۔ جب تک اس کو اللہ رب العزت اس مسجد میں داخل نہیں کرا دیں گے، اس گھر میں داخل نہیں کرا دیں گے۔ مسجد تو یہاں بنایا، لیکن جنت والے گھر جو اس کے مقابلے میں بنا ہے، اس کے بدلے میں بنا ہے، تب تک وہ کیا ہے آپ کے بارے میں اللہ سے التجا کرتے رہیں گے، مغفرت اور کیا ہے مانگتے رہیں گے۔ جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک وہ خاموش نہیں ہوں گے۔ اس لیے وعدہ ہے خدا کا کہ میں اس آدمی کو جنت میں گھر بنا دوں گا، اور گھر بنانے کا مطلب یہ ہے وہ گھر میں بھائی کسی کا گھر بنے گا تو اس میں داخل کرے گا کہ گھر بنا دے گا اس کو باہر رکھے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کا گھر جب وہاں بن گیا تو اللہ رب العزت اس گھر میں اس کو داخل کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ سے میری مؤدبانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس اتنے بڑے مجمع کے اندر اللہ نے بہت کچھ دے کر کے رکھا ہے، اس لیے یاد رکھیں اذا جاء اجل اللہ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخر۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں موت کا وقت مقرر ہے، اور صدقہ کرنے والے فرماتے کہ کیا ہے، اگر میں صدقہ کر کے دو اللہ صدق لکم من الصالحین، اگر میں صدقہ خیرات کر دیتا تو آج نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا ہی کے اندر آپ کو کیا ہے کچھ کر گزرنا ہے۔ اس لیے میں اس مجلس سے سوال کرتا ہوں کہ اس مجلس میں کم سے کم 20 آدمی ایسا تیار ہو جائیں، میرے نوجوان اور کیا ہمارے کیا بھائی لوگ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، اللہ والے، اللہ نے بہت کچھ دے کر کے آپ کو رکھا ہے۔ آپ اس نظریے سے کہ 5,000 روپے 20 آدمی آپ تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ میں اس اللہ کے گھر کو 5,000 روپے دوں گا اور اس گھر کو میں بنا کے رکھوں گا، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس پر اب عمل کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ کوئی اٹھیے گا میں نہیں، تشکیل میں آپ لوگ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیے گا۔ اب تھوڑا سا ایک آدمی پہلا اٹھ کر کے بولے تو کہ 5,000 روپیہ انشاءاللہ اس خدا کے، میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کا موقع ہے، میں تو 10 اور 15 اور 20 کا سوال کرتا اللہ کے گھر کے لیے، لیکن میں بہت چھوٹا سا سوال کیا ہوں کہ 5,000 روپیے خدا کے اس گھر کی تعمیر کے لیے جو مسجد کی نسبت پر اس جلسہ کو سجایا گیا ہے، اس گھر کو کون آدمی دے رہے ہیں؟ پہلا آدمی اتارا پہل کیجئے تو ایک آدمی اٹھیے تو کہ یہ 5,000 روپیہ میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ بولو بھائی، 20 آدمی کا ہم کو سوال ہے، 20 آدمی اٹھ جائیں، 5,000 روپے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، بہت چھوٹی رقم ہے، بہت پیسے آیا جاتا ہے۔ یہ کرونا یہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یاد رکھو کتنے لاکھوں مر گئے، آیا کہ تقریباً 11 لاکھ آدمی مر گئے، کم و بیش 11 لاکھ آدمی مر گئے، اس ہندوستان میں بھی مرے، پوری دنیا میں مرے۔ یاد رکھو آپ کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، آج کرونا کیا ہے لیکن آپ بچ کر کے ہیں تو اللہ آپ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ جن کو نہیں بچانا تھا کرونا نے اپنے لپیٹ میں لے کر کے قبرستان پہنچا دیا ہے، اس لیے اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ ہم کو بھی اگر ہو جاتا تو ہم بھی چلے جاتے، تو اس لیے بچا کے خدا رکھا، اس لیے کہ آپ سے کچھ کام لینا ہے۔ اس لیے یہ مسجد کا کام آپ کے سامنے ہے۔ آئیے 20 آدمی صرف اٹھ کر کے بتا دیجئے 500 روپے اگر لائے ہیں تو دے دیجئے، نہیں لائے ہیں تو کیا ہے آپ وعدہ لکھا دیجئے، کل دے دیجئے گا، پرسوں دے دیجئے گا، جس وقت آپ کو موقع ملے لگ جائے۔ اٹھو تو بھائی، کون پہلا آدمی ہے جو 5,000 روپیہ کے لیے اس مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر رہے ہوں؟ مولانا سعد النجیب صاحب آ چکے ہیں، بس اس کے بعد ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا بس تھوڑا مختصر بات کروں گا میں، کیوں بھائی ہے کوئی؟
5-5 हज़ार रुपये आप लोग क्या है, सिर्फ 20 आदमी का। इस मजमे में अल्लाह ने बहुत कड़े पैसे वालों को भी बैठा के रखा है। बड़े क्या घर के दौलतमंद लोग हैं, अपना मकान बना रहे हैं, शानदार क्या है दुकान बना रहे हैं, शानदार पार्क बना रहे हैं। क्या खुदा के घर के लिए नहीं हो सकता है? मेरे भाइयों ज़रूर होगा। दिल में जगह होनी चाहिए, थोड़ा दिल के अंदर क्या जगह अता कीजिए कि अल्लाह